غصہ کرنے والا شخص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزرے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ غصے میں وہ لوگوں کو بہت برا بھلا بول دیتا تھا۔ جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے زیادہ غصے کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک آدمی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، تم بھی ان عالم صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر اس کے اگلے دن وہ آدمی اس عالم صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ عالم صاحب، مجھے غصہ بہت آتا ہے، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ عالم صاحب اسے جواب دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی تمہیں غصہ آئے تو جنگل میں جا کر ایک درخت پر ایک کیل ٹھونک دینا۔ آدمی نے کہا کہ عالم صاحب، یہ کیسا عمل ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ جیسا کہا ہے ویسا جا کر کرو، انشاءاللہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آدمی نے کہا ٹھیک ہے عالم صاحب، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد جب بھی اس آدمی کو غصہ آتا تو وہ جنگل میں جا کر کیل ٹھونک دیتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ جب بھی اس کو غصہ آتا تو وہ جنگل میں جا کر ایک درخت میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس آدمی کو کافی فائدہ ہوا اور غصہ کم ہونے لگا۔ اسی طرح سے ایک مہینہ گزر گیا اور اس کا غصہ بالکل بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور عالم صاحب کو کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میرا غصہ اب ختم ہو چکا ہے۔ عالم صاحب نے کہا یہ تو اللہ کا فضل و کرم تھا، اب تم مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم نے کیل ٹھونکے تھے۔ وہ آدمی عالم صاحب کو جنگل میں اس درخت کے پاس لے آیا جہاں اس نے کیل ٹھونکے تھے۔ وہ درخت آدھے سے زیادہ کیلوں سے بھر گیا تھا۔ عالم صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ اب باری باری یہ سارے کیل نکالو۔ پھر اس آدمی نے باری باری سارے کیل نکالے اور عالم صاحب سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ عالم صاحب نے کہا کہ اس درخت پر جو سوراخ ہوئے ہیں یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ درخت پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے تمہارے غصے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں بھی زخم ہوتے آئے ہیں جن کا داغ ابھی بھی ان کے دلوں پر موجود ہے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا اور پھر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے اب سب لوگوں کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ عالم صاحب نے میرے غصے والی عادت کو ختم کیا ہے اور اب مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں کا دل دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں آپ تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ جو میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کی معافی دے دیں۔ پھر اس عالم صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ غصے میں بولے جانے والے الفاظ دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے داغ بن جاتے ہیں، پھر ہماری شخصیت اس طرح سے داغدار بن جاتی ہے۔ غصے کو اس لیے ہی تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ غصہ پی جانے والے کو اصل میں مومن کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ غصہ ہمیشہ اکیلے آتا ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور غصے سے پناہ دے جس سے اللہ کی مخلوق کا دل دکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔